چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 273ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس کانفرنس میں فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ ہیں۔ غزالہ، بتائیے گا کور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے۔ جی بالکل، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ 273ویں کور کمانڈر کانفرنس کی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ فورم نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں اور غیر ملکی ایما پر دہشت گردی کے فروغ کے خلاف مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل جرأت، پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں انٹیلیجنس پر مبنی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں خواجہ پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو بھی سراہا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اور پاک فوج کی مشترکہ کوششوں اور پاکستانی عوام کی ثابت قدم حمایت کے باعث ہمارا ملک بتدریج مگر یقینی طور پر استحکام، وسیع تر مواقع اور عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فورم نے اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر بھی زور دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شرکا کانفرنس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارتی سرپرستی میں تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کو یکسر مسترد بھی کر دیا۔ قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی، یہ کہنا تھا فورم کو۔ اور اس کے ساتھ ہی کور کمانڈر کانفرنس نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں۔ فورم نے بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا جو مقامی سطح پر عوام کو بااختیار بنانے اور سماجی روابط کے ذریعے گورننس سے جڑے دہشت گردی کے عوامل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اور شرکا کانفرنس میں پائیدار امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے قومی ایکشن پلان کے مطابق دیگر علاقوں میں بھی اسی طرز کے عوامی اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت اور ان کی جائز جدوجہد کے لیے پاکستان کی ثابت قدمی کا اعادہ کیا۔ شرکا کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی توثیق کی اور غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے ایک قابل اعتماد راستے کا مطالبہ بھی کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی اور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاک فوج کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مستقل تحفظ کرتے ہوئے کنونشنل اور سب کنونشنل سے لے کر ہائیبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز تک کے خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ غزالہ، یہ بتائیے گا کہ ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز اور سیکیورٹی امور پر بھی اس فورم میں بات چیت ہوئی، اس بارے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا بتایا گیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی فورم نے گفتگو کی اور دہشت گردی، جرائم اور اس کے ساتھ جو سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ ہے اس کو یکسر مسترد بھی کیا۔ کور کمانڈر کا جو یہ اہم ترین فورم تھا، اس میں قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کہا کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہو یا کوئی بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی فورم نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا کہ مسلح افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کسی کو بھی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ مسلح افواج اور عوام کے درمیان جو ایک گیپ ہے، جو تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ عناصر بہت سرگرم دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ پہلے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے مختلف فورمز پر اس کا اظہار کر چکے ہیں، تو اس بارے میں اقدامات کے حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آج کے اگر اس اعلامیے کا جو ISPR کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جائزہ لیں تو بڑا واضح انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسے تمام عناصر چاہے ان کا تعلق اندرونی پر یقینی طور پر یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، طور پر یہ کہا کہ جو اندرونی اور بیرونی سلامتی کی صورتحال ہے اس کا جامع جائزہ لیا گیا، اور پھر ملک کو درپیش خطرات اور آپریشنل تیاریوں پر بھی زور دیا، اور اس کے ساتھ ہی شرکا نے یہ بھی کہا بھارتی سرپرستی میں جو تمام دہشت گرد ہیں یا ان کے سہولت کار ہیں یا معاونین ہیں ان کے ساتھ بھی فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات